بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوادر، یہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں سمندر، بندرگاہ، پاکستان کی ترقی اور سونے کی چڑیا جیسے الفاظ ابھرتے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کی 90% سے زائد تجارت بحری ذرائع سے کی جا رہی ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سمندر، بندرگاہ اور بحری جہاز ان کا اہم کردار ہے کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی میں۔ دنیا میں اس قسم کی اقتصادی ترقی کی مثال کے طور پر سنگاپور موجود ہے۔ سنگاپور نے صرف بحری جہازوں کی ایک گزرگاہ اور اس دوران آپریشنل سروسز مہیا کر کے بے مثال ترقی کی ہے، اور اس وقت سنگاپور ایک کامیاب اقتصادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پڑوس میں UAE ہے، جس نے اپنی بندرگاہوں کے ذریعے بے پناہ سرمایہ اکٹھا کیا۔ UAE کی فجیرہ پورٹ اور جبل علی پورٹ اس وقت بلینز آف ڈالرز کا ٹرن اوور پیدا کر رہی ہیں۔ ایک اچھی اور کامیاب سی پورٹ نہ صرف اچھا ریونیو جنریٹ کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس شہر میں ہزاروں بزنس اپورچونٹیز اور بے پناہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کا باعث بھی بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سب الفاظ جو گوادر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، کیا وہ کبھی حقیقت کا روپ دھاریں گے؟ گوادر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ایک ساحلی شہر ہے، جو کہ 1958 تک ریاست عمان کا حصہ رہا، مگر پھر پاکستان نے ایک معاہدے کے تحت گوادر کو عمان سے خرید لیا۔ 2007 میں پہلی بار گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ اور آپریشن سنگاپور پورٹ اتھارٹی یعنی PSA کو سونپے گئے۔ یہ ایک بڈنگ پروسیس کے تحت سونپے گئے۔ PSA کو وسیع پیمانے پر ٹیکس رعایتیں دی گئیں، جن میں 20 سال کے لیے کارپوریٹ ٹیکس سے چھوٹ، خصوصی اقتصادی زون کے لیے زمین، بندرگاہ کی تعمیر اور آپریشن کے لیے سامان اور آلات کی ڈیوٹی فری درآمدات اور ڈیوٹی فری شپنگ اور بنکر آئل شامل ہیں۔ PSA کے ساتھ معاہدے کے مطابق حکومت پاکستان کو کارگو اور بحری خدمات سے حاصل ہونے والی آمدنی کا مقررہ 9% حصہ ملنا تھا۔ اس کے علاوہ ملحقہ خصوصی اقتصادی زون سے حاصل ہونے والی آمدنی کا 15% حصہ ملنا تھا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ PSA نے بندرگاہ میں منظور شدہ 550 ملین کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی، اور وہ خصوصی اقتصادی زون کو تیار کرنے میں قاصر تھا، جس کے لیے PSA کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ سیکیورٹی کے خراب حالات اور پاکستان بحریہ 584 ایکڑ اراضی کی منتقلی میں ناکام رہی۔ 2011 تک آپریشنل کنٹرول PSA کے پاس رہا، اور حکومت پاکستان نے گوادر بندرگاہ کی ترقی اور آپریشن کے لیے بندرگاہی شہر کو چین کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب گوادر بندرگاہ کو چین CPEC اور سلک روٹ منصوبوں کے تحت تیار کر رہا ہے۔ ترقیاتی کام ابھی بھی جاری ہے، اور گوادر پورٹ اتھارٹی کے مطابق 2045 تک بندرگاہ میں 150 برتھیں ہوں گی۔ فی الوقت گوادر پورٹ میں صرف 3 آپریشنل برتھس ہیں، یعنی اس وقت گوادر پورٹ میں ایک وقت میں صرف 3 ہی بحری جہاز لگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت گوادر پورٹ کی ڈیپتھ اراؤنڈ 14 to 14.5 میٹرز ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے سائز یا زیادہ ٹنیج کے جہاز گوادر پورٹ میں نہیں آ سکتے۔ گوادر کی اسٹریٹجک امپورٹنس کافی زیادہ ہے۔ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کے دہانے پر موجود ہے۔ یہ ایریا بہت سارے بلکہ ہزاروں بحری جہازوں کی گزرگاہ ہے، لہٰذا گوادر کی اسٹریٹجک امپورٹنس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر صرف اچھی جغرافیکل لوکیشن ہونا کافی نہیں ہے۔ اس امپورٹنس سے فائدہ جبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب گوادر پورٹ میں بنکرنگ، مینٹیننس سروسز، سٹورز وغیرہ جیسی آپریشنل سروسز پرووائڈ کی جائیں، جو کہ تاحال میسر نہیں ہیں۔ پورٹ عربین سی سے منسلک ہے، مگر فی الوقت گوادر پورٹ کی گہرائی اتنی نہیں ہے کہ وہاں بڑے بحری جہاز لائے جا سکیں۔ اس وقت گہرائی صرف 14 سے 14.5 میٹر کے بیچ ہے۔ اس گہرائی کو بڑھایا تو جا سکتا ہے ڈریجنگ کر کے، اور گوادر پورٹ اتھارٹی اسے بڑھا کر 20 میٹر کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، مگر فی الحال یہ صرف ارادہ ہی ہے، کوئی خاصی پروگرس نظر نہیں آتی۔ تو جناب، گوادر دنیا کی سب سے بڑی پورٹ ہے، گوادر دنیا کے سب سے گہری پورٹ ہے، گوادر دنیا کی سب سے امپورٹنٹ پورٹ ہے۔ یہ سب وہ جھوٹ ہیں جو ہمیں میڈیا کے ذریعے بار بار بتائے جا رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ گوادر پورٹ ایک اچھی اور منافع بخش پورٹ بن سکتی ہے۔ اس میں وہ تمام پوٹینشلز موجود ہیں، مگر اس کے لیے ایکسٹینسو ڈیولپمنٹ چاہیے، جو کہ اس وقت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس ترقی کی راہ میں
ایک رکاوٹ بلوچستان میں موجود خراب امن و امان کی صورتحال ہے۔ جب تک کسی علاقے میں امن قائم نہیں ہوتا اور وہاں پولیٹیکل اور سوشل سٹیبلٹی قائم نہیں ہوتی، تب تک وہاں ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں گوادر پورٹ پر ڈیولپمنٹ کا کام تیز کیا جائے گا تاکہ یہ ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکے۔